الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا الا ابلیس پس انہوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے ابا واستکبر انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمانے کے بعد یہ چاہا کہ عملی طور پر آدم علیہ السلام کی فوقیت کا اور ان کی فضیلت کا اظہار کر دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، اور پھر سجدے سے متعلق عرض کر دیا گیا تھا کہ سجدہ دو طرح کا ہے، ایک تو سجدہ عبادت ہے اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ جن حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں پر سجدہ سے سجدہ عبادت مراد ہے، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو بمنزلہ قبلہ کے فرمایا کہ سجدہ تو رب العالمین کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت بمنزلہ قبلہ کے تھی۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، اور جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا، اور پھر سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی مصر میں آئے اور ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا گیا، تو فخروا لہ سجدا، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو فرمایا کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اس کی حیثیت اس طرح سے ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں سلام کی، مصافحہ کی، معانقہ کی، یا دست بوسی کی، یا تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ تو گزشتہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت اس طرح کی تھی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور کسی کے سامنے اس کی عظمت اور اس کے احترام کے لیے ایسی ہیئت کو بنانا بھی منع کر دیا گیا کہ جو عبادت کے لیے مختص۔ عبادت کے اندر، نماز کے اندر ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اب فرمایا کہ کسی کے سامنے اس کو سلام کرتے وقت ایسی ہیئت بنا لینا کہ جو نماز کی ہیئت ہے، رکوع کی، اس کے سامنے جھک جانا، کمر کو جھکا لینا سلام کرتے وقت، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ سلام کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جھک نہیں سکتے کہ کسی کو سلام کرتے ہوئے اتنے جھک جائیں کہ رکوع کی صورت بن جائے، یا کسی کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا، جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت آخری شریعت
جس طرح آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ بھی آخری شریعت، اب قیامت تک کوئی اور نئی شریعت نہیں آئے گی، اس لیے اس شریعت کی بھی تکمیل کر دی گئی ہے، اور وہ تمام راستے جن کی وجہ سے پہلی شریعتوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی آئی، لوگوں نے ان کے اندر تغیر اور تبدل کیا، اپنی طرف سے باتیں شامل کی، اور پھر کفر کا، شرک کا اور بت پرستی کا راستہ کھولا، تو اس شریعت کے اندر وہ سارے راستے بند کر دیے، اور صرف ان راستوں کو بند نہیں کیا گیا بلکہ جو اسباب تھے، جو ذرائع تھے، جو وسائل تھے، جو افعال تھے کہ جن کے اوپر چل کر کے انسان گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے، ان اسباب کو، وسائل کو، ذرائع کو بھی اس شریعت کے اندر منع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر زنا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت پھٹکو، یہ بے حیائی ہے، فحش ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ انتہائی گندا اور انتہائی برا راستہ ہے، ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے، کہ جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اس گناہ سے بچانے کے لیے جتنے بھی اسباب اور وسائل تھے شریعت نے ان پر پابندی لگا دی، فرمایا کہ تمہارے قدم کسی نامحرم عورت کی طرف نہ اٹھیں، قدم اٹھا کر اس کی طرف نہ چلو، اور اس کی خوشبو کی طرف اپنے ناک کو متوجہ نہ کرو، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑنے پائے، اس کی آواز کی طرف اپنے کانوں کو متوجہ نہ کرو، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھو، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام اسباب اور وسائل ہیں کہ جو اس گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ اگر ناک میں خوشبو آ جائے اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں، کانوں میں آواز پڑ جائے اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں، نگاہ پڑ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ میرے محبوب آپ ایمان والے مردوں کو حکم دے دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیوں؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اسی میں ان کے لیے طہارت ہے، نظافت ہے، پاکی ہے، صفائی ہے۔ اسی طرح ایمان والیوں کو حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ایمان والیوں کو بھی یہ حکم دے دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، اپنی زینت کو نہ کھولے، ہاں جو بوقت مجبوری جس کا کھولنا ضرورت پڑ جائے، کام کے وقت مثال کے طور پر چہرے کا کھولنا، ہتھیلیوں کا کھولنا یا پاؤں کے قدموں کا کھولنا،
گھر کے اندر کام کرتے وقت، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اجنبیوں کے سامنے اس کو بھی نہ کھولے، بلکہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادروں کو اپنی زینت والی جگہوں پہ ڈال دیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بُعُولَةٌ، اپنے خامدوں کے سامنے ان اعضاء کو، اپنی زینت کو کھول سکتی ہیں، باپ کے سامنے اور خامدوں کے باپ کے سامنے اور بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، ایسے بچوں کے سامنے کہ جو نابالغ ہیں اور جن کے سامنے عورتوں کی زینت ابھی نہیں کھولی، اور جب راستے پہ چلیں تو فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زور سے مار کر کے مت چلیں، کہ انہوں نے اگر زیورات پہن رکھے ہیں، پازیب پہن رکھے ہیں، تو اس کی آواز کسی اجنبی کے کانوں کے اندر پڑ جائے، اس کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جائے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة عورۃ مستورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت مرد کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی ناموس ہے، اس لیے اس کو خزانے کی طرح چھپا کر کے رکھا جاتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے کھولا نہ جائے۔ اذا خرجت، جب یہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کی طرف تاکتا ہے اور یہ منصوبہ بناتا ہے کہ اب کس کس کی نگاہ اس کی طرف اٹھائی جائے اور کس کے دل کے اندر اس کے بارے میں برے خیالات کو پیدا کیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اپنی زینت کو چھپا کر کے رکھیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، باہر نکلنا پڑے تو خوشبو نہ لگائیں، اور فرمایا کہ من اصابت بخورا فہی کذا و کذا، جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلی وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ جب گھر واپس لوٹ کر کے آئے تو غسل کرے، تو باہر نکلے، پردے کے اندر نکلے، حجاب کے اندر نکلے، بغیر پردے کے نہ نکلے، نکلنا ضروری پڑ جائے پاؤں کو آہستہ رکھے، خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، نکلنا پڑ جائے راستے پہ چلے تو درمیان میں نہ چلے، راستے کے کنارے پہ چلے، تاکہ اجنبیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ تو میں جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی میں مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، وہ معاشرہ پاک رہ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی پاکیزگی کا دعویٰ کرے، لیکن فرمایا کہ وہ پاک نہیں رہ سکتا، اس لیے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ تو مقصد کیا ہے؟ زنا سے روکنا، لیکن جتنے بھی اسباب تھے، وسائل تھے، ذرائع تھے اس گناہ تک پہنچنے کے، اس شریعت کے اندر ان تمام کے اوپر پابندی لگائے کہ نگاہ بھی مت اٹھاؤ، کانوں کو بھی اس کی آواز کی طرف متوجہ نہ کرو، ناک کو خوشبو کی طرف متوجہ نہ کرو، نگاہ کو مت اٹھاؤ، اس کی طرف چل کر کے مت جاؤ، تاکہ اس گناہ سے بچے۔ ایک صحابی آئیں، ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آپ کی اقتداء کے اندر باجماعت نماز ادا کروں۔ کتنی پاکیزہ درخواست ہے جو وہ فرما رہی ہیں نماز کے بارے میں، کہ جو تمام عبادات سے افضل عبادت ہے۔ اور پھر کہاں پر نماز؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا اجر و ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی درخواست کی جا رہی ہے؟ جو سید الاولین والآخرین ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں جن کا مرتبہ سب سے اونچا، اتنے بڑے اونچے درجے کے امام۔ اور کس جماعت میں؟ صحابہ کی جماعت،
کہ جن کے ساتھ اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اتنے پاکیزہ ہیں، اتنا مقدس طبقہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری امت کے غوث، قطب، ابدال، ولی جمع ہو جائیں، ایک معمولی صحابی کے مقام گھر تک نہیں پہنچے۔ کس زمانے میں یہ درخواست کی جا رہی ہے؟ خیر القرون کے اندر، تو تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ یہ درخواست کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاتکی فی دارکی خیر من صلاتکی فی مسجدی ھذا۔ اے ام حمید، تمہارا گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ کیا ہے؟ افضل۔ وصلاتکی فی بیتکی خیر من صلاتکی فی داری، اور تمہارے گھر کی صحن کے اندر دالان میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا۔ اور فرمایا کہ تمہارے گھر کی جو اندرونی حصہ ہے، کوٹھڑی ہے، اندر کا جو کمرہ ہے، محفوظ کمرہ، اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے گھر کے دالان میں نماز پڑھنے، اس لیے کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھو گی، آسمان سے کوئی دیکھ سکتا ہے اوپر، تو مسجد میں نماز پڑھنے کی بنسبت گھر میں پردہ زیادہ ہے، وہاں نماز پڑھو، گھر کے دالان میں، صحن میں، اور صحن کی بنسبت گھر کا جو دالان ہے اس میں پردہ زیادہ ہے، وہاں نماز پڑھنے کا درجہ تمہارے لیے زیادہ ہے، اور اس سے بھی اندر کی کوٹھی میں پردہ اور زیادہ ہے جہاں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں تمہارا نماز پڑھنا دالان میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل۔ آج ہم جو ہے بڑی طہارت کے دعوے کرتے ہیں، ہمارے قلوب صاف ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر اجازت نہیں دے رہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اس کبیرہ گناہ سے مسلمان بچ جائیں۔ اسی طرح شراب ہے، کوئی بھی نشے والی چیز ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ مثال کے طور پر شراب ہے، اگر شراب تھوڑی مقدار بھی پی لی جائے نشہ پیدا نہیں ہوگا، ایک قطرہ پی لیں، 2 قطرے پی لیں، اس سے نشہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ جس طرح شراب کا ایک گلاس پینا، ایک بوتل پینا حرام، اسی طرح ایک قطرہ پینا بھی حرام۔ کیوں؟ حالانکہ ایک قطرے سے نشہ تو نہیں پیدا ہوتا، لیکن فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو آدمی ایک قطرہ پیے گا تو شراب کی جو اس کے دل کے اندر نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج جو 1 اور 2 قطرے پیے گا تو کل کو 1 گھونٹ پی لے گا، اور کل کو جو 1 گھونٹ پیے گا تو پرسوں کو 1 گلاس پیے گا، اور پھر وہ شرابی بن جائے گا، نشئی بن جائے گا۔ اس لیے نشے سے بچانا ہے تو فرمایا کہ ما اسکر کثیر فقلیل حرام، ایک قطرہ بھی حرام ہے تاکہ انسان اس حد تک پہنچ نہیں نہ پائے۔ ایسی فرمایا من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی جادوگر کے پاس آیا، کسی کاہن اور نجومی کے پاس آیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ حالانکہ کفر کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اچھی بری تقدیر کا انکار کرنا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کسی جادوگر کے پاس جو جائے گا تو اس کے دل میں جو نفرت بیٹھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر کل کو وہی کہے گا کہ مجھے بھی کوئی اپنا کرتب دکھلاؤ، اور پھر ترسوں وہ یہ کہے گا کہ مجھے بھی کوئی منتر سکھلا دو، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود کرنے لگے گا اور وہ جادوگر بن جائے۔ اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی ہے،
جو گزشتہ شریعتوں کے اندر جائز تھا کہ کسی انسان کے احترام میں اس کے سامنے سجدہ کر لیا جائے، جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کہ یہ آخری شریعت ہے، اور انہی راستوں سے دین کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو شامل کیا اور پھر کفر اور شرک اور بت پرستی تک پہنچے۔ اس لیے شریعت نے ان اسباب ہی کے اوپر پابندی لگا دی کہ جن کے اوپر چل کر کے انسان جو ہے آگے شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا سجدہ تعظیمی حرام۔ ہاں، تعظیم کرنا جو ہے وہ اس کا حکم ہے کہ انبیاء کی تعظیم کرو اور بڑوں کی تعظیم کرو، جو مقدس چیزیں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ اگر انبیاء کی تعظیم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تعظیم ضروری ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔